اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون حقا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم۔ پیارے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں الحمدللہ وہ ایوری ویک اس پروگرام کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں۔ 01254277370 نمبر انشاءاللہ تقریباً 10-15 منٹ تک آپ کی اسکرین پر آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے یہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز، اسی حوالے سے الحمدللہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو دن آتے جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن آیا تھا، اس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن آیا۔ اس طرح جو بھی دن آتے ہیں ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ دن مناتے ہیں اور ان کے متعلق ہمارے علماء جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں ان کے زندگی مبارک کے حوالے سے اور کس طرح انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر جو ہے وہ ان کی سنت پر جو ہے وہ چلے اور زندگی گزاری۔ تو اسی طرح ہمارے لیے ایک ایگزامپل بن چکے اور الحمدللہ آج ہم جو ہے جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آج جو ہے الحمدللہ وہی انہی سنت پر ہم بھی اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہوگی اور یقیناً ہم مسلمان ہیں اور آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نالج جو یہاں سے آپ کو ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محفوظ کرنا چاہیے اور باقاعدہ اس پر مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور جو سوال ہو تو ضرور ذہن کے اندر سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں رہنا چاہیے، وہ ضرور پوچھیں اور جو علماء یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور بالخصوص اس پروگرام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے وہ نمبر 1 اور نامور الحمدللہ شخصیت تشریف لاتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ جو ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی مقصد کے دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور الحمدللہ پھر عملی طور پر بھی وہ اس کا جو ہے دکھاتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جو سنت مبارکہ الحمدللہ یہاں سے بتائی جاتی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ یہاں اس پروگرام کے اندر بریڈ فورٹ سے تشریف لائے۔ پاکستان تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے بکی شریف کا ایک بہت بڑا نام ہے، پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وہاں سے آج بھی الحمدللہ جو فیض جاری ہوتا ہے، جو فیض مل رہا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں، وہاں سے اسٹوڈنٹس فارغ ہو کر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ تبلیغ دین جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ مناظر اسلام، مفکر اسلام، شہر اہل سنت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موجود ہیں، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ بالکل۔ رمضان شریف بہت جو ہے وہ زیادہ گزر گیا، اب کچھ باقی دن ہم آخری دنوں میں ہیں بلکہ یہ اس عشرے کے، تو جو دن بقیہ بچے ہیں انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی بڑی محبت سے لوگ الحمدللہ اس مہینے کی انتظار کرتے ہیں، تو جب یہ مہینہ آتا ہے، یہ مہمان آتا ہے تو پھر جاتا بھی اس طرح یہ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اب جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اور دل کی کیفیت جب کوئی بندہ جدا ہوتا ہے تو وہ دل جو ہے اس طرح بھر آتا ہے اور کیونکہ لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو باقی کے دن ہیں ان میں گزارش ہے آپ سے کہ اور التماس ہے کہ آپ ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔
آپ کی کوششیں دینی قبول فرمائے، اور سب اہل اسلام جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادات میں مشغول ہیں، بلکہ اب تو وہ آخری عشرے میں اعتکاف جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معتکفین مسجدوں میں اپنے آپ کو ساری دنیا سے الگ تھلگ کر کے محض اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ آخری عشرہ تو جہنم سے، اس کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سب اہل اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، مغفرت سے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آزادی سے سب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کی گردنیں آزاد فرمائے، اہل اسلام کی طاعات کو قبول فرمائے، اور خاص کر آپ کے لیے، امہ چینل کے لیے، اور جو لوگ بھی دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی جو ہے علماء آج کل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں تلاش کریں، اور الحمدللہ امہ چینل پر بہت سے علماء آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم جو ہماری جو سیریز وغیرہ چلتی ہیں، اس مہینے کے اندر وہ ظاہر ہے ہر ایک بندہ بزی ہے تو سیریز نہیں چل سکتی، لیکن میں آپ کا یہاں آنا، اس بات کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یوم علی یا 21 رمضان کو شہادت علی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے، میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے ان کی زندگی مبارک کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ ہمارے پاس تقریباً 2 گھنٹے ہیں، تو اس کے اندر ان کی ولادت باسعادت سے لے کر، اور جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جو پہلا دیدار تھا وہ کس کا کیا، اس سے لے کر جو ہے ان کی شہادت تک جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح ایک ایگزامپل ہمارے لیے چھوڑ گئے، اور اپنی ہر ایک زندگی کے ہر ایک پہلو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نظر آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے ولادت باسعادت سے لے کر جو ہے آپ ان کی زندگی حوالے سے ہمیں مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، محترم شہزاد صاحب، آپ نے آج کی اس نشست میں مجھے جس ہستی کے بارے میں کچھ بات کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور اہل بیت اطہار میں ایک منتخب اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین
امام المسلمین، مولا المسلمین، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابو الحسن ابو تراب سبحان اللہ، دین اسلام کی تاریخ میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں آپ کے ذکر پاک کے ساتھ جن کا ذکر ملا ہوا ہے اور جن کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی صفات مبارکہ کا پرتو اور عکس جمیل نظر آتی ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور آپ کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں مجھ جیسے کم علم اور کجمج بیان آدمی کا اللہ، کچھ دعویٰ کرنا کہ میں آپ کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، یہ ایک جسارت ہی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آج ہم ان کے ذکر پاک سے اپنی زبانیں تر کر رہے ہیں سبحان کہ جن کا ذکر پاک اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی اللہ، پسند۔ سبحان اللہ، بے شک، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اگر آپ کی شخصیت کو آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کی شخصیت کو صرف 3 لفظوں میں ہم بیان کرنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی، علم اور شجاعت، واہ، ان تینوں صفات کمال کو درجہ کمال پر اگر کسی اللہ کے بندے میں دیکھا جا سکتا ہے بعد از انبیاء و مرسلین تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، سبحان، کہ جن کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے تقوی میں، علم میں اور شجاعت میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا بے ہے، شک، سبحان، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اس ہستی کو یہ شرف عطا فرمایا۔ آپ نے جیسا کہ مجھے فرمایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کو ہم ابتدا سے لے کر ہم کچھ ان کے یعنی یہ شرف حاصل کریں کہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک کے احوال کو جی، اس مختصر وقت میں اس کے اشارات ایسے مفید کہ جن سے ان کی شخصیت کا ایک جو ہے نا کامل نقشہ جی، پیش کرنے کی ہم کوشش کر سکیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان مشہور و معروف خاندان ہے کہ آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے، جی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اس خاندان کا سب سے بڑا حوالہ ہے بے شک، کہ آپ سارے اللہ کے نبیوں کے خاتم ہیں، سردار انبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود نے اس خاندان کو مشرف فرمایا۔ بے شک، سبحان، تو بنو ہاشم کا تعارف کوئی بھی کیا کرائے گا، بنو ہاشم سے تو دنیا کا تعارف ہے۔ بے شک، تو اس خاندان علی وقار میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، اور یہ خاندان جو ہے حرم کعبہ کے متولی تھے، کیونکہ کعبہ کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یعنی پہلا گھر ہونے کا شرف کعبہ کو حاصل ہے۔ قرآن پاک یہ بھی بیان کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو کہ لوگوں کے لیے رب نے بنایا جی، وہ اس روئے زمین پر وہ مکہ میں ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن
کعبہ کو جو کعبہ بیت اللہ شریف اور کعبہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے اس میں گرامی سے اس کو پہچانا جاتا ہے، تو کعبہ شریف کی جو تولیت ہے اور کعبہ کی طہارت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں سے ہم نے عہد لیا کہ یہ کعبہ کو آباد رکھیں گے، کعبہ کو ستھرا رکھیں گے، اور کعبے کو اللہ کے لیے آنے والے جو ہیں، کعبہ کے اللہ کے گھر میں آنے والے، ان کے لیے کعبہ شریف کو کھولیں گے۔ تو یہ ان سے عہد لیا گیا، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا ابراہیم و اسماعیل، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی اولاد پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، تو ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کو تولیت بیت المقدس کی دی گئی، بیت المقدس کی تولیت ان کو دی گئی، اور کعبۃ اللہ کی تولیت جو ہے یہ بیت اللہ شریف مسجد حرام، اس کی تولیت جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر یہ خاندان جو ہے قریش اور پھر بنو عبد المطلب جس کو بنو ہاشم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ خاندان کعبے کا متولی رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کے آباء و اجداد کعبہ شریف کے متولی تھے، اور اس کے علاوہ حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم پلانا، یہ اس خاندان کے ذمہ تھا۔ تو ان کا یعنی ان کا جو ایک اعزاز ہے دینی حوالے سے، یہ ایک برسا برس سے، صدیوں سے یہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ تو اس مقدس خاندان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ اس خاندان کی پہچان تھی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بہت ہی مشہور و معروف ہستی ہیں جناب ابو طالب، اور ان کے نام سے بھی کوئی یعنی ایسا بندہ جو تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے یا سیرت سے واقفیت رکھتا ہے تو یقیناً وہ جناب ابو طالب کے نام سے بھی واقف ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ امداد اور نبی کریم علیہ السلام کی نصرت، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور اس قسم کے جو امور ہیں ان میں ان کا نام مشہور ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام، آپ کے والد کا نام جو ہے عبد مناف ہے، اور بعض کتب میں ان کا نام عمران بھی لکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کے والد ہیں، یعنی حضرت مولا علی کے والد جناب ابو طالب، یہ حضرت عبداللہ جو نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور آپ کے چچا زبیر، یعنی وہ بھی حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں زبیر۔ تو زبیر اور حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب یہ ایک ماں سے سگے بھائی ہیں، یعنی عبد المطلب کی اولاد میں آپ کے بیٹے تو اور بھی ہیں، یعنی حضرت عباس بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، اور حارث بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے، اور بھی ہیں، مگر یہ جو ایک والدہ سے یہ تین بیٹے ہوئے ہیں، زبیر، عبداللہ اور جناب ابو طالب۔ اس لحاظ سے یہ ماں باپ دونوں کی طرف سے یہ نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ تو ان کے گھر میں یعنی حضرت مولا علی کے والد یہ ہیں، تو میں ان کی ولادت کی تاریخ سے پہلے والد کا بھی تعارف، تھوڑا تعارف تو نہیں کہہ سکتا، مطلب کہ ان کا تذکرہ تو کر دوں۔ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ، ان کا نام فاطمہ تھا، حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ، ان کے والد کا نام اسد تھا، اور یہ بھی ان کا تعلق بھی بنو ہاشم سے ہے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے یہ ہاشمیہ ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ ہیں، اور جب ان کی بڑی تاریخ ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ جو ہیں وہ 6.25 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی جس وقت ان کا وصال ہوا۔ تو ان کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد
یہی نبی کریم علیہ السلام کے لیے خدمت کرتی تھیں اور ان کی دیکھ بھال اور خدمت کا شرف ان کو حاصل ہوا. اور یہ صحابیہ بھی تھیں، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور جب 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک سے ان کو کفن دیا، یہ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آپ کی قبر انور تیار ہوئی حضرت فاطمہ بنت اسد کی، مولا علی کی والدہ کی، تو نبی کریم علیہ السلام لحد میں اتر کر باقاعدہ قبر انور میں لیٹے اور لحد کی مٹی کو، قبر انور کی مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مٹی، فاطمہ بنت اسد جو تیرے پاس آنے والی ہیں وہ میری ماں ہیں، وہ خود بھوکی رہتی تھیں، مجھے کھلاتی تھیں، خود پیاسی رہتی تھیں اور مجھے پلاتی تھیں، اور خود کے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی تھی اور مجھے نئے کپڑے اور صاف کپڑے پہناتی تھی، اور میری وجہ سے تم ان کا خیال کرنا. اور خود قبر انور میں لیٹے تاکہ قبر جو ہے اس کو متبرک فرما دیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر انور میں آپ خود لیٹے بھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی، اور ان لفظوں سے فرمائی یا اللہ میری ماں کی بخشش فرما. یعنی مولا علی کی والدہ کو مولا علی کی والدہ کہہ کر نہیں، اپنی ماں کہہ کر آپ نے دعائے مغفرت فرمائی. اور یہاں اس حدیث مبارکہ کو بہت سے محدثین کرام نے وسیلے کی جو دعائیں کی جاتی ہیں نا، اس کی دلیل کے طور پر بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی نا، اس میں بڑے پیارے الفاظ مبارکہ اس طرح تھے کہ اللہم اغفر لأمی، میری ماں کی بخشش فرما، بحق الانبیاء والمرسلین، سب نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ ہیں. اس میں اپنا وسیلہ بھی سرکار نے بحق نبی کا بھی فرمایا، وبحق الانبیاء والمرسلین بھی فرمایا. اور یہ حدیث پاک معتبر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمائی ہے. تو یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیہ بھی ہیں، حضور کی ماں بھی ہیں، کیونکہ نبی پاک ان کو ماں فرماتے تھے، اور اسی طرح دعا فرمائے. اس عالی وقار یہ جوڑا جو ہے، یعنی جناب ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بھی ہاشمیہ ہیں. تو یہ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے، ان کے والد بھی ہاشمی ہیں، والدہ بھی ہاشمیہ ہیں. تو اس عظیم الشان گھر میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی. حضرت کی ولادت کے بارے میں تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی، کہ بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ واقعہ عام الفیل کے 7 سال بعد حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی. اور بعض اکثر سیرت نگار جو ہیں انہوں نے اس کو آسانی اس طرح کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال تھی، 30 سال عمر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ سال ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت کا. مطلب یہ کہ مولا علی شیر خدا 30 سال چھوٹے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اس اعتبار سے جب 40 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک 9.5 سال یا 10 سال کے قریب عمر مبارک بنتی ہے. کیونکہ جب 30 سال عمر مبارک تھی اور 10ویں سال میں آپ جا کے اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں، تو یہ 10 سال کے قریب عمر میں اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک اتنی تھی اور سرکار کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. تو 10 سال اس وقت حضرت مولا علی کی عمر مبارک تھی. حضرت میں یہاں پر ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے اب اوپن ہو چکی ہیں، اور آپ کال کریں 01254277370 انشاءاللہ، کیونکہ پہلے 15 منٹ جو ہے وہ میں چاہتا تھا کہ شاہ صاحب قبلہ اس پروگرام کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ بنا لیں. تو الحمدللہ اب جو ہے فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہو چکی ہیں، اور ٹاپک کے مطابق پلیز بات کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ٹاپک کے ہٹ کر جو بھی بات ہوگی وہ کال جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے. تو بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ جی. آپ تو یہاں آپ کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی جی، اور آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے جی، اور پہچانا جاتا تھا. وہ مکان جس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس کو مولد علی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ روایت جو ہے اس کو بھی لکھا ہے
مستدرک میں امام حاکم نے اس طرف وہ روایت تو نہیں لیکن آپ نے اس طرح لکھا ہے کہ بہت کتب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور بعض بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے اپنی کتابوں میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک، حضرت ہمارے ساتھ حبیب الرحمان صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضور؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ بس الحمدللہ۔ سر میں نے شاہ صاحب سے سوال کرنا تھا، ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں آج۔ جی تو وہ سوال یہ تھا کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا کہ صبح ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بچپن میں حضرت سلطان بہو جو تھے ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تو پھر بعد میں حضور بیمار ہوئے اور کوئی ڈاکٹر تھا یہودی، تو اس نے جو ہے نا علاج کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ میں چہرہ دیکھوں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا جی کہ آپ ایسے کریں، ان کا پیشاب لے آئیں کسی تو میں چیک کر کے دوائی دے دوں گا۔ تو وہ کیا جناب یہ واقعہ واقعی صحیح ہے؟ پھر وہ پیشاب دے کے پھر سنا ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ، کلمہ شریف پڑھ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی شاہ صاحب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض کتب میں جیسا الاصابہ میں یا سیر اعلام النبلاء میں یہ اس طرح حوالہ جات ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولد شریف ہے، وہ مکان شیب ابی طالب کے اندر جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور مستدرک میں امام حاکم نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں ہوئی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد حرام میں، اور اس وقت آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ وہاں موجود تھی، اور عین اس حالت میں جب ان کو یعنی آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئیں، اور اس طرح بھی بعض سیرت نگاروں نے اور بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے ذکر کر دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ جناب ابو طالب کے بیٹے جو ہیں وہ 3 اور ان کے بیٹے تھے۔ ایک ان میں بڑے جن کے بڑا آپ کا بیٹا جس کے نام پر ان کی کنیت ہے ابو طالب، مشہور طالب نام تھا، اور ایک حضرت عقیل ابن ابی طالب تھے، اور ایک حضرت جعفر ابن ابی طالب جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا اس میں گرامی جو ہے وہ شہید ہیں اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، اور بہت سی ان کی فضیلتیں ہیں۔ یہ آپ کے بھائی ہیں 3۔ چوتھے سب سے چھوٹے اپنے بھائیوں میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور آپ کی 2 بہنیں، یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے، جن کا ایک مشہور و معروف نام ان کا حضرت ام ہانی جو احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے ان کا، اور چھوٹی بہن کا نام جمانہ تھا، حضرت جمانہ۔ تو یہ 2 بہنیں تھیں آپ کی، اور آپ کے علاوہ 3 بھائی، یعنی آپ کے سمیت 4 بھائی تھے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت ہمارے ساتھ عاطف جبار صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاطف بھائی۔ جی حضرت بڑے انتہائی ادب کے ساتھ حضور قائد اہل سنت کی بارگاہ میں بڑے مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا۔ جی حضرت سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کو مزید ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا عظمت و شان ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی شاہ صاحب۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسا کہ آپ کی ولادت کا سال میں نے عرض کیا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، اور آپ نے حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی تو نبی پاک کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور اس سلسلہ میں حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے کہ جناب ابو طالب جو ہیں
وہ ان کو ساری اولاد کی کفالت کرنا مسئلہ تھا، تو انہوں نے ایک بیٹے آپ کے حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کفالت اور تربیت میں لے لیا۔ اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں اور آغوش محبت میں آپ نے 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی آغوش محبت میں تربیت پائی، اور ابتدا سے ہی نبی کریم علیہ السلام کو ابھی آپ نے یعنی شعور کی عمر جو ہوتی ہے اس پہنچنے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے، اور جب آپ شعور کی آنکھ کھولی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ غیور صاحب ہیں برسٹل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں قبلہ حضرت شیر اہل سنت حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ شاہ صاحب سے 2 سوال ہے میرے۔ پہلا سوال تو یہ کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا، تو کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی شاہ صاحب تھوڑا ارشاد فرما دیں کہ مولا علی مشکل کشا کہنا چاہیے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محققین نے مولا علی کی تکفیر کرنے والوں کو بھی معاذ اللہ کافر نہیں لکھا، تو کیا مولا علی کی تکفیر کرنے والے کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی دوسرا سوال ہے میرا، اور شاہ صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے، تو انشاءاللہ آپ شاہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں، امہ چینل پہ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ بہت شکریہ غیور بھائی، اور انشاءاللہ کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ علماء مصروف ہوتے ہیں، اور بالخصوص شاہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بہار شریعت بیک آن لائن ہوگا، تو آن ایئر ہوگا، اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف کریشن، اس کے اندر بھی شاہ صاحب شرکت کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تو جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد انشاءاللہ ضرور شاہ صاحب زیادہ جو ہے وہ ٹائم دے پائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم۔ جی شاہ صاحب۔ تو اس طرح جب 40 سال سرکار کی عمر مبارک ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ 10 سال کے قریب عمر مبارک تھی، تو اس پر سب آپ کے تذکرہ نگاروں کا حدیث مبارکہ میں، سیرت طیبہ کی کتابوں میں، سب میں یہ موجود ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت مولا علی شیر خدا تھے۔ اس وقت ان کا بھی بچپنا تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات میں ترمذی شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں قال بعض اہل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے، یعنی مردوں سے مراد ہے جو بڑی عمر کے ہیں، بالغ، حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے جو خاتون اسلام لائی وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ تو یہ تواریخ کا جو فرق ہے، یہ میں جو عمر مبارک کے بارے میں پہلے بتایا تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل علم کا قول جو نقل فرما رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا تطبیق کی صورت یہ اندازن، یعنی ایک عمر مبارک جو ہے نا وہ اس وقت یہ تھی، یعنی 9 سال، 9.5 سال یا 10 سال اس کے قریب قریب۔ تو چونکہ ماہ کا جو فرق ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے نا اقوال کے صورت میں، یہ محققین کے جو اقوال ہیں ان کی صورت میں یہ پیش کیا جاتا ہے، تو دونوں جو اقوال ہیں وہ میں پیش کر دیے۔ عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت ان کی عمر مبارک ایسی تھی کہ ابھی حد بلوغ کو آپ کی عمر نہیں پہنچی تھی۔ تو
آپ حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا فرمان گرامی جو ہے وہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نماز کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جب ملا، یعنی سوموار کا دن تھا اور میں دوسرے دن کی جو نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آپ کے ساتھ شریک تھا، تو یہ آپ کی خاص نماز ہے، یعنی انبیاء جو نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تو یہ اولیت جو ہے نا حضرت مولا علی کو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس سلسلہ میں حاصل ہے۔ عمر مبارک آپ کی یعنی یہ کلام کرنا اس بارے میں کہ جو سب سے پہلے کون اسلام لایا، تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں پہلے اسلام لانے والوں کے لیے جو لفظ بولا ہے نا وہ ہے سابقون الاولون، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو دیکھیے حکمت الہیہ کہ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی، حضرت بلال کو بھی، حضرت زید کو بھی، یعنی جو اول آئے ہیں تو جمع کے صیغے کے ساتھ ان سب کی شان اور مقام کو بیان فرما دیا گیا۔ تو اس لیے حضرت مولا علی کو یقیناً اولیت حاصل ہے، لیکن عمر مبارک اس وقت ابھی یعنی طفولیت کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں پہلے ہیں، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کو مسلم اول کہنا کہ آپ پہلے مسلم ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال نے آپ کو مسلم اول علی شیر خدا کہا بھی ہے اپنے کلام کے اندر۔ تو یہ آپ کی بڑے عظیم شرف ہے کہ مولا علی شیر خدا نے بچپن سے ہی اپنی جو تربیت پائی، آپ نے آپ کی جو فطرت تھی اس میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت تھی۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت کا جو ایک عکس ہے وہ دیکھیں، جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اپنے اخلاق میں، عادات میں، اقوال میں، بولنے چالنے میں جو سب سے قریب بندہ ہوتا ہے اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ تو جن سے باتیں سیکھی ہیں مولا علی نے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے قریب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا، میں تو اس بات کو خیر شاید بیان بھی نہ کر سکوں جس طرح میں نے پڑھا کتابوں میں، کہ حضرت مولا علی سے کہا خود فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے کسی یعنی مادہ اونٹنی ہوتی ہے نا، تو اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس طرح ساتھ میں ان لفظوں کو یعنی ادا ہی نہیں کر پاتا کہ بندے بھی یہ کہتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے جو ہیں یعنی مولا علی کے بارے میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں، یہ کم عمر اونٹ کا بچہ جس ساتھ ہوتا ہے نا، تو میں حقیقت یہ ہے کہ وہ لفظ ادا نہیں کر پا رہا، نہ میں اپنے منہ سے کہہ سکتا ہوں کہ مولا علی نے جس طرح کہا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ہر وقت وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا، فرمایا محمد رسول اللہ کہ میں تو اس طرح ان کے ساتھ تک، وہ جدھر جاتے میں ادھر جاتا، وہ جدھر بیٹھتے میں ادھر بیٹھتا، یعنی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا۔ تو یہ ایسا ایک روایت ہے اور ایسا یعنی الفاظ مبارکہ جو مولا پاک کے اپنے ہیں، وہ کمال محبت اور کمال یگانگت اور کمال قرب کی دلیل ہے۔ اس طرح میں تو حضور کے ساتھ تھا۔ تو یہ سب سے قریب جو رہنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نبی ہیں اور معصوم ہیں، صغائر کبائر سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، آپ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ بے شک جی حضرت، ہم نے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، تو انشاءاللہ اسی جگہ سے پھر بریک کے فوراً بعد جو ہے ہم اپنا یہ پروگرام شروع کریں گے۔ جی ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج الحمدللہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کے سوالات بھی آئے ہیں، اور مزید آپ شاہ صاحب کی زیارت بھی کریں، سوالات بھی کریں اور ٹاپک کے مطابق ہوں۔ پہلا جو سوال آیا تھا وہ ٹاپک کے بالکل جو ہے ہٹ کے تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ٹاپک کے حوالے سے بات ہو، اور یہ آج کا جو یہ پروگرام ہے انشاءاللہ جو ہے سیرت طیبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی ایک لطف اندوز باتیں جو ہے الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب قبلہ آپ جو اپنی گفتگو بریک سے پہلے آپ نے کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو، لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہمارے ریگولر کالر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سید علی جان شاہ صاحب جی۔ ہلو شہزاد بھائی، جی شہزاد بھائی السلام علیکم، اور شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ سلام جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بھائی۔ شاہ صاحب آپ کے مزاج شریف بھی ٹھیک ہیں؟ جی کرم ہے اللہ۔ تو محترم، کتاب جو ہے نا یہ کہ اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ میں اگر ان ہستیوں کو نہ پیدا کرتا تو کوئی چیز نہ پیدا کرتا، اس کو امام العارفین حضرت جناب سید علی شہاب الدین ہمدانی نے بھی اپنی مودت القربہ میں، اور موفق بن احمد خوارزمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پنج تن پاک کے ناموں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور رسول سرکار نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ علی اور محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم آپ کو بھی میں پیدا نہ کرتا۔ تو جو آیت حدیث اقسام میں آتا ہمارے پاس بھی ہے، اور بہت سی دوسری کتابوں میں اس کے حوالے ہیں۔ تو یہ ایک تو بات ہوگی کلیئر۔ تو دوسرا میں شاہ صاحب آپ سے ایک دلیل کے ساتھ سوال کروں گا، اور دلیل کے ساتھ مجھے آپ جواب دے دیں۔ مجھے آپ اپنا عقیدہ پلیز نہ سنائیے گا کہ سرکار جو میں نے آیت سورہ مائدہ کی اور سورہ احزاب کی پڑھی تھی اور حدیث رسول پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں نے باندھ باندھ کی ٹہنیاں اکٹھی کی ہیں، آپ بھی خود ہی پڑھیں اور چھوڑ دیں لوگوں پر کہ اس میں کہاں مماثلت نہیں ہے، کہاں ان کا ربط ایک دوسرے سے ٹوٹتا ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کا یہ فکرہ جنگ احد میں کہ میں ایمان کے بعد کافر کیسا ہو جاتا۔ تو میں آپ سے ایک سوال اس پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کو دشمنوں میں چھوڑ کر بھاگ جانا یہ نقص ایمان تھا یا کمال ایمان؟ اگر یہ کمال ایمان تھا تو علی علیہ السلام نے جو یہ فکرہ کہا کہ میں جنگ کرتے کرتے یا شہید ہو جاتا یا اللہ مجھے فتح دے دیتا، تو علی علیہ السلام کا وہ نقص ایمان تھا نعوذ باللہ یا کمال ایمان تھا؟ تو اگر ان دونوں کو موازنہ کی کرے تو ایک نقص ایمان ہوگا، ایک کمال ایمان ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غازی علم دین شہید نے دیکھا نہیں، اس نے صرف سنا تھا، اس نے تختہ دار پہ چڑھنا قبول کر لیا رسول اللہ کی محبت میں 1300-1400 سال بعد، اور قائد اعظم نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ اس سے مکر جائیں تو میں آپ کو پھانسی نہیں لگنے دوں گا۔ تو سرکار جو صبح شام سرکار کے پاس بیٹھتے تھے اور جن سے اللہ نے جنت اور جہنم کا وعدہ رسول اللہ کے سامنے کیا ہوا تھا، تو کیا ان کے وہ جو آیت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو کیا اس پر ان کا ایمان نہیں تھا؟ تو دوسرا یہ سعد بن ابی وقاص تاریخ طبری نمبر 2 یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق 50 لوگوں کے بعد ایمان لائے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب، ابھی دینا چاہتے ہیں ان کا جواب؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد دے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اصل میں آج وہ کوئی سوال نہیں ہے خاص، آج تو ویسے ہی انہوں نے جو ہے نا ایک بزرگانہ باتیں کی ہیں۔ اصل میں جب بات آ جائے نا ہمدانی صاحب کے حوالوں تک تو بات ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہو، حدیث پاک میں آتا ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے حوالے جا کر 10-10 صدیاں بعد لوگوں کی کتابوں سے دینا، یہ کسی اصول میں ویسے ہی بات نہیں رہتی۔ اچھا، طبری کہتے ہیں جی کہ سعد بن وقاص کہتے ہیں 50 آدمیوں کے بعد لائے، بھائی خدا کے بندے، جب احادیث صحیحہ میں یہ بات شامل ہے اور
ان کا ذکر موجود ہو جی تو اس وقت ایسی باتیں کرنا یہ ان کو یہی زیب دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طبقات کتابوں کے، طبقات محدثین کے، دلیل مسلمات کے اندر دلائل کس درجے کے کہاں دیے جاتے ہیں، ان باتوں سے واقفیت نہیں ہے نا. تو اب ان لوگوں کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دیے جائیں گے 8 صدیاں بعد کے، اور پھر تاریخ کی کتابوں کے، جبکہ حدیث تو ایک اتھارٹی ہے، جی جی قرآن پاک تو ایک اتھارٹی ہے. صحیح. تو ان کے لیے ایسے اتھینٹک جو حوالہ جات ہیں وہی دیے جاتے ہیں. اس کے لیے کسی ناول یا افسانے کا ذکر کرنا یہ ایک عامی سطح کی بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ اس بات کا فیصلہ، جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ ہمیں کریں، اپنا عقیدہ نہ بیان کریں. ہم عقیدہ ہی بیان کرتے ہیں، اور عقیدہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے. ٹھیک ہے. جس وقت کوئی یہ کہے کہ جو لوگ گئے تھے بھاگے تھے، میں کہتا ہوں جو نہیں بھاگے تھے ان پر کیا درود یہ پڑھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نہیں بھاگے تھے، حضرت فاروق اعظم نہیں بھاگے تھے. حضرت فاروق اعظم ہی تھے جنہوں نے ابو سفیان کے نعرے کے جواب میں احد کے اندر اللہ اکبر کی آواز جس نے بلند کی، حضور نے فرمایا بلند کرو، انہوں نے کی. حضرت طلحہ تھے جو نبی کریم علیہ السلام کو جب آپ احد کے میدان میں اس پہاڑی سے نیچے آپ نبی کریم علیہ السلام گہری جگہ پہ کھائی میں آپ موجود تھے، تو کھائی سے اٹھانے والوں میں حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے دونوں. میں پوچھتا ہوں علی جان شاہ صاحب طلحہ کو کیا کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ ایک بات پکڑنا، جی تو وہ بھاگ گئے تھے بھائی جو نہیں بھاگے تھے ان کو کون سی سلواتیں اور درود سنا رہے ہو؟ ان پر بھی تو تمہارے بول رہے ہو. صحیح. یعنی بھاگنا نہ بھاگنا اگر کوئی یہ دلیل ہے حقانیت کی، جی جی اسلام اور ایمان کی، تو جو نہیں بھاگے ہیں شہید ہو گئے ہیں ان کا ہی کم از کم ذکر کر دو، ان کی بات ہی قبول کر لو. ٹھیک ہے جی. اور ان پر ہی تم درود پڑھ دو. نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اب یہ ہے کہ جو آدمی کسی وقت سرکار کی موجودگی میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس وقت فیصلہ نہ علی جان شاہ کریں گے نہ عرفان شاہ کرے گا، فیصلہ کرے گا قرآن. اگر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، کفر کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو ہمارا جناب سر تسلیم خم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اب پھر ہمت کرو. ٹھیک ہے جی. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. ٹھیک ہے جی، اللہ نے معاف کر دیا ان کو. جن کو اللہ نے معاف کر دیا اب ہم کیا کہیں جی کہ اللہ معاف کرے، ہم پھر بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جس وقت اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں، ان کے فیصلے اللہ کے حوالے ہیں. اتھارٹی نہ علی جان شاہ ہیں، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی مجھ جیسا سنی ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں خود فیصلے کرتے پھریں. جب رسول اللہ خود موجود ہوں تو فیصلے خدا تعالیٰ خود کرتا ہے، کیونکہ وہی آ جاتی ہے. اب وہی نے اگر ان کو مجرم قرار دیا ہو، بھاگنے والوں کو بھی، تو ہم مجرم کہیں گے. اگر معاف کر دیا ہو، کیونکہ جرم انہوں نے ہمارا تو نہیں کیا نا، رسول اللہ کو چھوڑ گئے تو جرم انہوں نے اللہ کا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب انہیں معاف کیا ہو اس جرم سے، اور پھر آئندہ کے وہ پھر غزوات میں اترے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر غزوات میں اترے ہیں، پھر قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیں عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تبوک کا لشکر تیار کرنے والے جو ہیں ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 17 مرتبہ انہوں نے جنت خرید لیا مجھ سے. اس لیے یہ اپنے اندر کی بات اور اپنا بغض، اپنا حسد، اپنے اندر جو ایک بندے کے طبیعت میں چڑھاؤ ہے وہ ان لوگوں پر اتارنے کی اجازت رب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں نا. تو قرآن مقدس جب ان کو معاف فرما رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے رہے، قائم رہے، ان میں سے کس کو یہ مانتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں مانتے. احادیث شریفہ بتا رہی ہیں حضرت طلحہ 70 زخم کھا رہے ہیں حضور کے سامنے کھڑے، ڈھال کی طرح. سب سے زیادہ گالیاں ان کو نکالتے ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم کو نکالتے ہیں، جو اس دن ہبل اور لات کو اعلیٰ کہا جب احد کے دن، اس کی بڑائی بولی ابو سفیان نے. تو جواباً رسول اللہ نے فرمایا فاروق یہ کہے، کیونکہ اس کی آواز سب سے بلند ہے، تو جواباً اللہ اکبر کی تکبیر حضرت فاروق اعظم نے بلند کی. تو اس کا مطلب وہاں موجود تھے تو بلند کی نا جی. تو ان کو کیا جزا ہے جناب وہاں کھڑے رہنے کی؟ لہذا ان لوگوں کی باتوں پر فیصلہ کیا جائے
کہ یہ کیا جذبات رکھتے ہیں. کہتے تو ہمیں ہیں کہ اپنا عقیدہ نہ بیان کریں, دلیل بیان کریں, لیکن کہتے وہ کرتے کو وہی کچھ ہیں جو کچھ ان کے اپنے نظریات ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے شاہ صاحب کہ اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں آپ ان کو مانیں. اللہ تعالیٰ اگر فرماتا ہے کہ اس کے باوجود وہ مجرم ہے تو مجرم ہے, اگر اللہ ان کو معاف فرمائے تو معافی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قرآن میں وحی میں یہ فرما دے کہ ان سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, تو ان کو معاف ہے, تو ان کی معافی کی تو دلیل آ گئی. ٹھیک ہے جی. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ غازی علم الدین شہید کی بات کی. غازی علم الدین شہید تو سرکار کے عاشق ہیں, غلام ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک نہیں ہے, وہ ایسے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں غلام ہیں سرکار کے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. غازی علم الدین شہید بھی ان میں سے ایک ہیں اور ان کو عظمت کو سلام ہے, لیکن ان کا صحابہ سے کیا مقابلہ. صحابہ کی بات کرتے ہوئے ان کی کیا مثال ہے. وہ تو اپنے گھر میں تھے. صحابہ نے تو ہزاروں میل کا سفر کیا ہے, ہجرتیں کی ہیں, وطن چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام کی بات کرتے ہوئے پھر کسی کے کیا ان کے مقابلے میں ابتلا کی بات کریں. کیوں کہ قرآن مقدس نے تو صحابہ کے ابتلا کو بطور مثال پیش کیا ہے. آپ غزوہ خندق ابتلا ہے, اس میں قرآن یہاں تک کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہ تو بڑے زلزلے کی کیفیت تھی. بَلَغَتْ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, کہ اس حالت میں کہ بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے منہ کو آئے, مگر اس کے باوجود صحابہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں سارے صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر. تو اس طرح بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ان لوگوں کو بہت ہی بڑا بغض ہے. میں کہتا ہوں کسی دلیل کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں, اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جو لوگ کھڑے ہیں صاحب استقامت ہیں, ان کو کیا جزا یہ دے رہے ہیں, ان کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں, تو فائدہ کیا ہوا ان کی بات کا. یا تو کوئی معیار ہو نا بات کا کہ جو ساتھ ہیں, جو کھڑے ہیں, جو قائم ہیں, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں, وہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے جی, وہ بھاگ گئے. بھئی بھاگ گئے تو کتنے شہید کتنے ہوئے جن کی وہاں قبریں بنی ہوئی ہیں. غزوہ احد کے شہداء, ان کی اگر بات کر رہے ہیں احد کے میدان کی, تو آج بھی جا کے دیکھو مصعب بن عمیر, حضرت مصعب بن عمیر کی وہاں قبر, حضرت امیر حمزہ کی قبر, اور اس کے ساتھ کتنے صحابہ کرام کی قبور ہیں وہاں. تو وہ بھاگے ہوئے تھے تو ان کی قبریں بن گئی وہاں. بھاگ جاتے تب تو ابھی جانے بچا جاتے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اور وہ جو جنہوں نے جنگ سے نکلے بھی ہیں تو وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر تھے. غلط فہمی کی بنیاد پر تھے, اور ایسا جنگ میں ہو جاتا ہے, اور رب تعالیٰ جل شانہ نے معاف فرمایا. آمین. ہمارے ساتھ ایک بہن ہے مانچسٹر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ایک نا کزن تھے, وہ شیعہ ہے نا, وہ میرے کو ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ نا حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ خانہ کعبہ میں تھی. تو کچھ لوگوں نے وہ ہر سال بول رہے تھے کہ وہ جگہ کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے, لیکن وہاں کے لوگوں نے نا اس کو چھپانے کے لیے اس پہ چڑھا دیا تھا خانہ کعبہ پہ. پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ یہ ایسا تھا کہ نہیں تھا, اور غلاف کیوں چڑھایا گیا. بہت شکریہ بہن. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ صاحب. جی شاہ صاحب. جناب, تو میں نے وہ بات عرض کر دی کہ شاہ صاحب کا جو آج کا سوال ہے وہ ان کی اکھڑی ہوئی طبیعت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو خود آج جو ہے نا وہ ایک پہلیاں بجوانے والی بات کر رہے ہیں. اور باقی جب انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب کا تو مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ بخاری شریف, مسلم شریف, آپ کی اپنی کتابیں ہوں تو اصول کافی, فروع کافی, الاستبصار, ملا یادر الفقی, اور جو آپ کے کتب اربع ہیں پہلے درجے کی کتابیں, ان کی کوئی بات ہو, یا سیاستہ ہے ہمارے پاس, قرآن پاک اول ہے, سب سے اول کتاب اللہ, پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے معتبر اوتھینٹک کتابیں. اور یہ موضوعات اور اس قسم کی ضعیف روایات یا اس کا حوالہ دینا, اور یہ خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بات کس درجے کی ہے اور کیا اس میں کہا جا رہا ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہم ذکر کر رہے ہیں. سرکار مولا پاک کی جب نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو حکم ہوا دعوت ذوالعشیرہ کا, تو نبی کریم علیہ السلام نے
اس میں پیغام دیا اپنے قرابت داروں کو، بنو ہاشم کو آپ نے بلا کر اولاً جو دعوت کی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو آپ ذو العشیرہ کو، قبیلے والوں کو آپ دعوت پیش کریں. تو نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت میں حضرت مولا پاک کی عمر مبارک چھوٹی تھی، اور اس کا جو سیرت نگار حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کم عمر بھی تھے، اور جسمانی آپ کا جو ہے نا قد و قامت اور وہ ساخت جسمانی جو ہے اس کے مطابق بھی کچھ لوگوں نے اس پر جو ہے نا ایک سخریہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے جو حمایت کر رہا ہے سرکار کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ان کی بات سنو. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ شرف حاصل کیا کہ اس عمر میں بھی اپنوں میں قرابت داروں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا نے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا. سبحان. حضرت ہمارے ساتھ محمد حیدر صاحب ہے لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرنا تھا، اور آپ کو بھی بہت سلام. ایک چھوٹا سا سوال تھا، ایک چھوٹی سی انفارمیشن لینی تھی اگر. جی ٹاپک کے مطابق ہے. جی 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 پیش کریں. سر یہ آج کل ہم رمضان ہے، یہ دینی چینل زیادہ دیکھتے ہیں سر. وہاں پہ کل ہدایت ٹی وی یا پرسوں انہوں نے صرف لکھا ہوا تھا حضرت ابراہیم. جی جیسے وہ کلام میں اور ادھر ادھر ہم لوگ جاتے ہیں سیر کرنے تو ان کے دیواروں پہ لکھا تھا کہ گھروں کے باہر ایک نارمل نام لکھا تھا. تو احترام نبوت اور آل نبوت اور جہاں سے نبوت شروع ہوئی ان کے احترام کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر لوگ نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد حیدر بھائی. جی تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی جو دعوت مبارکہ ہے، آپ کا پیغام ہے، تو مولا علی شیر خدا نے اس چھوٹی سی عمر میں بھی نصرت کی اور مدد فرمائی، یعنی آپ کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے ہر مرحلہ پر ہجرت تک نبی کریم علیہ السلام سے برابر آپ سیکھتے رہے، علم حاصل کیا، اور اس مقام تک پہنچے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو کسی استاذ کا، مربی کا، تربیت دینے والے کا، معلم کا اپنے شاگرد کے بارے میں ایسا کہنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ہمارے آقا و مولا تو علوم نبوت آپ کے پاس ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو آپ کے علم جو ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی علوم نبوت کی مخلوق کی نسبت اگر بات کریں تو کوئی حد نہیں ہے. یعنی آپ کو اولین و آخرین کے علوم کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم عطا فرمائے گئے ہیں. آپ دار الحکمت ہیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ فرماتا ہے جسے حکمت دانش عطا کی گئی ہے اسے خیر کثیر عطا کی گئی. انا اعطیناک الکوثر میں بھی اسی کا اشارہ ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا میں بھی اس کا اشارہ ہے. اور حضور معلم کتاب اور معلم حکمت ہیں، جیسے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں فرمایا گیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا معلم بھی ہوں، حکمت رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور حکمت کی صورت میں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، مجھے کوثر کا مالک بنایا ہے. آنا دار الحکمت وعلی بابوہا. جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک کے یہ الفاظ موجود ہیں. اور مستدرک میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پاک نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ مبارکہ ہیں، آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ آپ کی علم میں آپ کا یہ شان ہے. اور خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جو قضاء کا یعنی فیصلوں کا کہ اگر دیکھیں یہ بھی خاص علوم میں سے ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جاتا ہے، ایسی باتیں ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اس کو بہت بڑا یہ علم ہے کہ بات کی تہ تک پہنچنا حکمت اور علم کے ساتھ، دانش کے ساتھ،
بات کی تہہ تک پہنچ جانا اور صحیح بات جس کو لوگ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو سچائی جو ہے چھپ جاتی ہے, اس کو ڈھونڈ کر نکالنا, دلائل, گواہیاں, بینہ, اس کے بعد کسی کا جج کا ججمنٹ کرنا اور فیصلے تک پہنچنا, یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے. حضرت ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے. جی السلام علیکم. شاہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ میری بات ہو رہی تھی ایک اہل تشیع کے ساتھ, اور وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کتاب میں نے لکھا کہ نبی پاک نے ابو بکر کو خلیفہ اپوائنٹ کیا, لیڈر, اور مولا پاک نے کبھی بھی ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں پلیز. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امت کا قاضی مقرر کیا ہے, جی, منصب قضا پر فائز فرمایا. ٹھیک. اور حضرت مولا علی شیر خدا کو سرکار کی خصوصی عطا تھی اس بارے میں. مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ کو یہ فرمایا کہ ہم آپ کو قاضی مقرر کرتے ہیں, تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تواضع کے طور پر, اور جیسا کہ ایک ادب کا تقاضا بھی ہے, آپ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں رائے, مستحکم رائے جو ہے یہ نہیں پاتا, ایک قول پر جم جانا, فیصلہ استقلال رائے ہونا, اپنے اندر اس کی کمی پاتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اس سے کچھ نہیں ہوگا, ہم نے فیصلہ کر دیا کہ آپ قاضی ہیں, اور آپ کو جو ہے فیصلہ کرنا ہے, قضاء کے منصب پر فائز ہونا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے مزید ان کے اندر برکات بھرنے کے لیے ان کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ مارا, دایاں ہاتھ مبارک, اور فرمایا آپ قاضی ہو. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اس وقت جو بات کہی تھی کہ استقلال رائے میں مجھے کچھ کمی محسوس کرتا ہوں, آپ فرماتے ہیں میری کبھی رائے غلط نہیں ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے جب مجھے یہ عطا فرمایا معجزہ آپ کا میرے لیے, آپ نے چشم کرم فرمائی اور رحمت کے نظر فرمائی مجھ پر, تو میرا کبھی کوئی فیصلہ کیا ہوا غلط نہیں ہوا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ منصب حاصل ہے. حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بلا شبہ مولا علی شیر خدا اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں, چیف جسٹس ہیں, اقضى الامہ, امت کا سب سے بڑا قاضی. اس عظیم آپ کے منصب کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ قول فرمایا کرتے تھے. تو اس میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاص تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر خصوصی عطا ہے کہ اس طرح جیسے حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے حافظہ عطا فرمایا تو اس طرح خالی ہاتھوں سے ان کی چادر بھر دی, فرمایا سینے سے لگا لو, تو فرماتے میں کبھی بھولا ہی نہیں. مولا علی فرماتے جب میرے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس کے بعد مجھے کبھی استقلال رائے کی کبھی کمی نہیں ہوئی, اور میرا فیصلہ کبھی غلط ہی نہیں ہوا, جو کچھ میں فیصلہ کرتا ہوں بالکل درست ہوتا ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ خصوصی ملکہ قضاء میں بھی نصیب تھا, قرآن پاک کی تفسیر قرآن میں, فقہ القرآن میں, قرآن پاک کے مسائل سمجھنے میں, اور ان مسائل کی تہ تک پہنچنے میں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک ید طولہ حاصل ہے, اور اسی طرح قرآن پاک کی قرات میں, تلاوت قرآن میں, تجوید میں, اچھا شعر میں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ادب میں, عربی ادب میں بھی آپ کو بڑا کمال حاصل تھا. بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ علم نحو کے قواعد آپ نے ایجاد کیے ہیں, اور یہ جو علم نحو کے ائمہ ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ علم نحو کے باقاعدہ مرتب جو ہے نا, مدون, تدوین کرنے والے اور بانی اس علم کے تدوین کرنے والے, چونکہ صاحب زبان لوگ جو ہیں وہ کسی زبان یا گرامر کی ترتیب کے لیے یا تدوین کے لیے کوئی خاص سوچتے نہیں تھے زمانہ جاہلی میں کہ اس کے لیے مستقل قانون بنائے جائیں. وہ جو کہہ دیتے تھے وہ قانون ہوتا تھا, کیونکہ محاورے اپنی زبان دان لوگ خود ہی بناتے ہیں. تو لیکن مولا علی شیر خدا نے قواعد نحو کی ترتیب کی. اس طرح ائمہ کہتے ہیں نحات کے کہ علم نحو کے بانیوں میں بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی ہے. تو اس طرح علم میں بھی ایک بڑا کمال آپ کو حاصل تھا. حضرت ہمارے ساتھ پیرس سے محمد نواز صاحب ہیں. السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی ہے, تھوڑی دیر آپ کو ہولڈ کرنا پڑا, بہت شکریہ. آپ پھر جو ہے وہ ٹرائی کر لیں, انشاءاللہ آپ کی کال جو ہے وہ مل جائے گی, اسٹریٹ اوے تھرو کر دیں گے. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب قبلہ. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ تقوی میں, علم میں اور شجاعت میں آپ کو امتیازی شان حاصل ہے. اس طرح جب نبی کریم علیہ السلام آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر رات کو آرام کرنے کے لیے فرمایا, اور اپنے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کو آپ لے کر نہیں گئے بلکہ آپ کو رکنے کے لیے فرمایا, اور فرمایا اہل مکہ کی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس, وہ امانتیں تم مکہ والوں کے سپرد کر کے تو پھر آنا. اور اس رات خطرہ بھی تھا, خطرہ تھا کیونکہ مکہ میں لوگ جو قریش کے لوگ تھے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرنے والے تھے, آپ پر حملے کا بھی خطرہ تھا. اس عالم میں حضرت مولا علی شیر خدا کو آپ کے بستر پر لیٹنے کا شرف حاصل ہوا, آرام کرنے کا شرف حاصل ہوا, اور مولا علی شیر خدا یعنی عین خطرے کی کیفیت میں بستر پر لیٹنا ان کے کمال ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ خطرے کے وقت عین خطرے کے پوائنٹ پر کوئی آدمی جانے کے تیار وہ تو نہیں ہو سکتا جو کمزور ہو. تو آپ لیٹے ہیں اور فرماتے ہیں میں جس طرح لیٹا ہوں کہ کبھی اتنی میٹھی نیند مجھے آئی نہیں جتنی نیند مجھے اس دن آئی ہے. کیوں؟ یہ آپ کے یقین کامل کی نشانی. ورنہ خطرے کی بات ہو نا تو نیند اڑ جاتی ہے بندے, لیکن آپ میٹھی نیند سوئے. کیوں کہ یقین کامل تھا کہ مجھے بھروسہ ہے ان پر جو مجھے سلانے والے ہیں. جی تو وہ جانے, ان کا رب جانے. اور یہاں پر جو کتابیں ہیں, بعض سیرت کی کتابیں, ان میں یہ آپ کا جو مرتبہ ہے نا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر آرام فرمائیں, اس مرتبے پر بہت بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کہ ملائکہ تک میں اس بات پر رشک ہوا, ملائکہ میں اس بات پر رشک ہوا کہ آج عین اس حالت میں حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں جبکہ خطرے کی بات ہے اور پرخطر مقام ہے کیونکہ لوگ گھات میں بیٹھے ہیں. تو حضرت علی اس طرح آرام سے سوئے ہوئے ہیں, تو اس پر ملائکہ رشک کرتے تھے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا وہاں رکے مکہ مکرمہ میں, اور جو امانتیں نبی کریم علیہ السلام آپ کے سپرد فرمائی تھی وہ ان کے جو جن کی امانتیں تھیں ان کے حوالے کر کے 3 دن آپ وہاں مکہ میں رہ کر پھر آپ جو ہے نا آپ نے ہجرت فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ آئے. اور اس کے بعد آپ کی جو مدینہ منورہ کی زندگی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو مکی زندگی میں جو حوادث یا سختیاں پیش آئی تھیں اس سے بھی بڑی منظم اور اجتماعی سختیوں کا دور مدینہ منورہ میں پھر شروع ہوا. کیوں کہ مکہ مکرمہ میں انفرادی طور پر جو ہے وہ سرکار کا بائیکاٹ بھی کیا گیا, 3 سال محاصرے میں رہے آپ, شیب ابی طالب میں بند رہے, اور اس طرح صحابہ اکرام کو تکلیفیں, غلاموں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. جی بائیکاٹ ہوتا تھا, سختیاں ہوتی تھیں. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پھر باقاعدہ جنگوں کا آغاز ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک طاقت مجتمع بھی ہو گئی, اور دوسرا یہ تھا کہ اب وہ لوگ یعنی پورے طور پر جبر پر اٹیک پر جو ہے اتر آئے تھے کہ کسی طرح ہم نے اسلام کا وجود رہنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو ایک مسلح جارحیت کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ وہ اجتماعی شکل میں حملے کرنے کے پر تیار ہو گئے, جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں اتنے غزوے ہوئے. غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا, خندق کا غزوہ ہوا, اور پھر جناب غزوہ حنین بھی ہوا بعد میں, وہ بھی ہوا, اور اس کے علاوہ بھی غزوات سرایا وہ ہوتے رہے. تو ان تمام کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کی جو شجاعت ہے نا وہ اس کا حال ہر ایک جنگ میں, یعنی پہلا غزوہ باقاعدہ جو اسلام کا ہے یوم الفرقان جس کو کہا گیا, بدر کے موقع پر پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیلی بیان کیا. غزوہ بدر میں حضرت مولا علی شیر خدا کا کردار بڑا مثالی ہے. سبحان اللہ. پہلا کافر جو سردار ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ نے مارا ہے غزوہ بدر کے اندر. پھر جناب غزوہ احد میں
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کردار جو ہے وہ مثالی ہے. علمبردار تھے آپ جی. اور پھر غزوہ خندق میں آپ کا کردار بہت بڑا مثالی کردار ہے. اور عمر ابن عبد ود جو بہت بڑا جرنیل تھا اور بڑا پہلوان تھا, حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا. اور پھر غزوہ خیبر کے اندر حضرت نے مرہب کو قتل کیا, اور مرہب جو ہے 1000 پہلوان کے برابر اس کی طاقت تھی اور تنخواہ لیتا تھا وہ, تو مرہب کو آپ نے پچھاڑا بھی اور مارا بھی. اور قلعہ قموس جس کی فتح کا ایک خاص عنوان ہے, اور ابھی انشاءاللہ میں احادیث سے بھی اس میں جو عظمت ہے مولا علی کی وہ پیش کروں گا, لیکن میں ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ غزوہ خندق میں, غزوہ احد میں, اور پھر فتح مکہ کے بعد جو غزوہ حنین ہوا ہے, اس کے اندر 2 مقامات ایسے آئے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر لشکر اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. جی, یعنی ایسے تھے کہ جس پہ بہت بڑا دباؤ ہوا اور لشکر اسلام کے پاؤں اکھڑے, مگر جو ثابت قدم اور مثالی استقلال کے ساتھ جو صحابہ کرام رہے, حضرت مولا علی شیر خدا اس میں پیش تھے, نبی کریم علیہ السلام کے دفاع میں اور نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت میں. اور غزوہ حنین کے دن, تو حنین کا جو دن ہے اس میں تو لو اعجبتکم کثرتکم, اس دن تو کثرت تھی کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور بہت ہزاروں کا لشکر سرکار کے ساتھ تھا. اور صحابہ کے بعد کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ آج ہم بہت کثیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا جیتنا اور تمہارا فتح حاصل کرنا, اس کا تعلق جو ہے وہ قلت و کثرت کے ساتھ نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے. تو یہ بات دکھانے کے لیے بھی, دلوں سے دور کرنے کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی دکھایا کہ جب طائف کے لوگوں نے بہت شدید حملہ کیا تو لشکر اسلام پاؤں اکھڑ گئے, مگر حضور کے سب سے قریب جو شخص پوری استقلال اور استقامت کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے, غزوہ حنین میں بھی. اور اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں, غزوہ خندق میں, غزوہ خیبر میں اور غزوہ حنین میں, یہ تمام جتنے بھی مارکے ہیں ان کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کا ایک مثالی کردار ہے ہر ایک غزوہ کے اندر. اور آپ مظفر و منصور رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کی شامل حال رہی. اور اس انداز سے حضرت مولا علی جس طرح میدان علم میں مدینۃ العلم کے باب ہیں اور مشکلیں حل فرمائیں آپ نے, علمی جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہیں, بعد کے دور میں خلفاء کے دور میں بھی ایسے مسائل, حل طلب مسائل پیش ہوتے رہے کہ جہاں مشکلات پیش آ جاتی مسائل کے سمجھنے میں قاضیوں کو, تو حضرت مولا علی شیر خدا وہاں پہ علمی پیچیدگیاں اور مشکلات اور محمد جو تھے ان کو بھی حل فرماتے تھے. اور یہاں جسمانی لحاظ سے جس شجاعت, بہادری, دلیری کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں آنے کی ضرورت تھی, یہاں حضرت مولا علی شیر خدا کی جو شجاعت ہے وہ بھی مثالی تھی. اور ہر غزوہ کے اندر, اور پھر لطف کی بات ہے کہ ایک غزوہ جو غزوہ تبوک ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نکلے ہیں رومیوں کے مقابلے کے لیے, تو حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ آپ اس میں مدینہ منورہ میں رہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں مدینہ میں رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. دیکھو تمہارا مدینہ میں ٹھہرنا اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا بچوں یا عورتوں کا جیسا مقام ہے یا تمہاری ضرورت نہیں رہی, بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پر تشریف لے گئے اور اپنی قوم کے پاس خلیفہ کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا اور اپنا کام ان کے ذمے لگایا, تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے تو میرے لیے وہ منزل ہارون ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون ان کے بھائی بھی تھے اور ان کے کام میں شریک امر بھی تھے اور ان کے نائب تھے, تو میں نے تمہیں مدینہ شریف میں اپنے نائب کے طور پر چھوڑا ہے. تو مگر فرق یہ ہے. جی کالر ہے فدا محمد صاحب بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, مولانا صاحب کو اور آپ کو بھی میرا سلام ہو. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے جی, کہ یہ جو حضرت بریڈ فورڈ میں بحری
مکہ کی ایک عبادت گاہ بھی ہے، حضرت میرا خال ان میں سے واقف کی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان کے اور فرقہ جعفریہ والوں کے عقائد یکساں ہیں، بحری فرقہ کے اور فرقہ جعفریہ والوں کے، یا یہ مختلف ہیں ان کے عقائد صحابہ کرام کے حوالے سے؟ کن کے پہ دوبارہ ریپیٹ کریں؟ یہ جو بحری فرقہ ہے یہاں بریڈ فورڈ میں ان کی مسجد ہے اور ان کے قائد ہیں سیدنا برہان الدین بحری، کراچی سے آتے ہیں وہ. تو ان کے عقائد اور فرقہ جعفریہ والوں کے عقائد ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں ان کے عقائد؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی صاحب. ہم نے ایسے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے انشاءاللہ اور پھر ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو انشاءاللہ آخری سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ جو آخری حصہ ہے یہ ہمارے پروگرام کا، تو اس کے اندر بھی جو سوالات آپ کے آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور جو گفتگو شاہ صاحب کی ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. تقریباً 10 منٹ کے لیے فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو بات الحمدللہ پروگرام کے آغاز سے شروع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے حوالے سے، تو شاہ صاحب قبلہ اب تک جو ہے علم اور پھر جو مختلف جنگوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہاں تک. تو پھر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جو ریلیشن شپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کے متعلق بھی، جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح اور یہ سارے معاملات، اور پھر انشاءاللہ شہادت تک کچھ پھر سوالات بھی ہیں ان کے طرف بھی جانا ہے شاہ صاحب کے بلا. تو تقریباً ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، یعنی مواخات قائم فرمائی. تو حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ کسی کی مواخات قائم نہیں فرمائی. ٹھیک. تو بعض سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مدینہ شریف میں بھی حضرت سہیل بن حنیف انصاری کے ساتھ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کی مواخات بھی قائم فرمائی. لیکن احادیث مبارکہ میں خاص طور پر جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے کسی صحابی کے ساتھ آپ کی مواخات میں آپ کا بھائی آپ کا نہیں بنایا. تو حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ کسی کی بھائی چارے میں کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے کہ تو میرا بھائی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرۃ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو سب سے پہلا جو آپ نے فرمایا نا رشتہ، تو یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بھائی تھے، یعنی چچا کے بیٹے تو تھے، ابن عم تھے پہلے بھی، لیکن مزید آپ کے مرتبہ جو ہے وہ اس طرح بڑھایا کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بھائی بنایا. اور محسن بھائی ہیں ملٹن کین سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے بالکل آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے دیٹس گڈ. آپ کو اور عرفان صاحب کو دونوں کو سلام. وعلیکم السلام. سوری نام تھوڑا ہو جاتا ہے مجھ سے تو اپالوجیز. اچھا کچھ بات مجھے کرنی تھی جنگ کے بارے میں. حضور نے جب جنگ خندق جب لڑی تو اس میں میں مولانا صاحب کا بھی حوالہ دوں گا اس میں بعد میں. اس میں جب جنگ لڑی تو ایک کافر نے آ کے حضور کے خیمے کے اوپر حملہ کیا اور حضور نے کہا کہ کون، اور اس نے حضور کے ساتھ بد کلامی کی. اور حضور نے پھر جو خیمے میں بیٹھے تھے ان کو کہا کہ کون ہے جو اس کے اگینسٹ جائے گا. تو اس میں سے کوئی نہیں اٹھا اور علامہ صاحب نے میرے خیال غالباً 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ جی وہ صحابیوں کی اتنی تعریف تھی کہ وہ اپنا سر جھکائے بیٹھے رہے اور انہوں نے سر بھی نہیں ہلایا، وہ تعریف کی. میں اس کو کچھ اور طرح لیتا ہوں. جب حضور نے کہا کون جائے گا اس کے اگینسٹ، اس کو میں ایک عہدہ دوں گا، جو بھی عہدہ ہے اس کو چھوڑ دیں.
तो उसमें से कोई सहाबी नहीं उठा। वो मौलाना साहब ने फरमाया था कि वो ऐसे बैठे रहे जैसे उनके सर के ऊपर परिंदे बैठे हैं, सर हिलाएंगे तो वो उड़ जाएंगे परिंदे, यानी कि। और उन्होंने हजूर की बात के ऊपर यकीन भी नहीं किया, क्योंकि हजूर ने कहा था जो जाएगा उसको मैं ये ओहदा दूंगा। इसका मतलब जो उधर सहाबी बैठे थे उनमें इतना भी हजूर के ऊपर एतबार नहीं था, क्योंकि हजूर ने कहा। जरा बात सुन लें। एक मिनट, ये जो ओहदा देने वाली बात है, इस किताब का जरा हवाला दे दें। मौलाना साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, ये कहीं नहीं है। नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं बेहतर जानता हूँ, ये नहीं है, तभी कह रहा हूँ ना। आप अपनी किताब, जिस किताब से ये पढ़ रहे हैं उसका हवाला दे दें। मैं आपको नेक्स्ट कॉल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो फिर बात छोड़ दें आप। उसकी वजह यह है कि ये कहीं नहीं लिखा है, ना ओहदा दूंगा, ना किसी ने गर्दन झुकाई। वो मुस्तकिल सहाबा के बैठने का तरीका ये था। ये इस मकाम पर इसके साथ जोड़कर, यही गलती लगती है आप लोगों को कि इस मकाम के साथ जोड़कर आप उस बात को बयान कर रहे हैं कि जी सहाबा इस तरह बैठते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। वो इस मकाम का खंदक का नहीं, खंदक खोद रहे थे सारे सहाबा हुजूर के साथ, और गज़वा में भी शरीक थे। इसके साथ जोड़कर बयान करना दुरुस्त नहीं। और जिस जहां से आप ये पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका हवाला दे दें तो ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये बात लास्ट वीक भी मैंने की थी और शाह साहब किबला ने भी, और उससे पहले भी, कि कोई बात करें। अब देखें, आप बता रहे हैं कि जी 2 महीने पहले जो शाह साहब ने बात की थी वो आपको याद है। 2 महीने पहले जो बात की थी वो कहते हैं, वो भी आपने वो सही सुना तो इन्होंने सुनी है। तो जब आप कॉल करते हैं तो हवाला तो अपने साथ पेश किया करें ना, और अपने सामने किताब खोल कर रखा करें। और फिर जो हवाला शाह साहब बता रहे हैं कि है ही नहीं है, ये तो पहली बात। अभी आप कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट वीक वो खादिम हुसैन साहब ने भी कॉल की थी, पिछले जी अली जान शाह साहब ने भी किया। तो असल में कोई हवाला, ये दोस्त इस तरह है कि अपने जाकिरीन से जो किस्से सुनते रहते हैं ना, जी जी, उसको हमारे सामने बतौर दलील के पेश कर देते हैं। जी जी। तो इनके जाकरों का कहा हुआ इनके लिए दलील होता है ना। हमारे लिए तो हमारी मोतबर किताबों से कोई ऐसा हवाला पेश करें। गज़वा खंदक में सहाबा ने जानें पेश की हैं, सहाबा ने अपनी जानें पेश की हैं। खंदक में नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ये खंदक जो खोदी गई है मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, ये खोदने में साथ शरीक हैं, लड़ाई में साथ शरीक हैं। लेकिन मौला अली शेर खुदा का जो इम्तियाज है यहाँ पे अमर इब्न अब्द वुद को मारना, वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उसका कोई इनकार ही नहीं है। मगर जिस सूखियाना अंदाज से सहाबा किराम की कुर्बानियों का ये लोग जो है ना सरे से इनकार कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गैर मुहज्जब बात है। और फिर बिला दलील बात करते हैं। इनके जाकरों का कहा हुआ हमारे लिए कोई दलील है? वो अनपढ़ लोग पता नहीं किससे कहानियां कहां से बयान करते रहते हैं। वो किसी अथेंटिक को बात करो, कोई हवाला लाओ सामने कि जनाब वो हले भी नहीं और हुजूर ने कहा मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा। हुजूर ऐसा कहकर किसी को नहीं उठाते। हुजूर के तो इशारे पर लोग जाने देते थे कि हुजूर इसका पेशकश कर रहे हैं कि कोई जाएगा तो मैं ये दूंगा उसे, ये नहीं फरमा रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इशारे अबरू पर सहाबा इकराम अपनी जानें पेश कर रहे हैं, बदर से लेकर आज तक पेश कर रहे हैं, खंदक तक। इसको इस तरह कह देना कि वो उठते नहीं थे, वो जाते नहीं थे, ये गलत बात है। कौन लाया उनको मदीना मुनव्वरा से निकाल कर कौन लाता रहा? खुद अपनी जाने। हजरत मिकदाद बिन अस्वद, हजरत साद बिन मुआज, उनके अक़वाले मुबारका अहादीस में मौजूद हैं। उहद में गए, बदर में गए हैं, खंदक के लिए तैयार हैं, सारे लड़ रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं। इसको इस तरह एक अफसाना बना देना जी कोई उठा नहीं। और वो हदीस पाक के जिसका हवाला वो पेश कर रहे हैं वो एक मुस्तकिल हदीस है जिसमें हुजूर के आदाब का तरीका उनका ये था, बात सुनते हुए, बात करते हुए इस तरीके पर सहाबा किराम बैठते थे। उसका ताल्लुक गज़वा खंदक से नहीं है जिसके साथ वो जोड़ रहे हैं। हमारे साथ एक बच्चा है ज़ुहैब हुसैन ड्यूसबरी से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी वालेकुम सलाम। बेटा बात करें। मुझे नात पढ़नी है असहाब मोहम्मद। बेटा आप ऐसा करें ना, ये शाह साहब आपका मुरीद है बताया जा रहा है। जी चलो 2 अशार पढ़ लें, अब क्योंकि मुरीद है इसलिए। तो चलो जी बेटा पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु बेटा नात शुरू करें जल्दी करें। असहाबे मोहम्मद
حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی وہ شمع حرم کے پروانے او شمع حرم کے پروانے. ماشاءاللہ. تو یہ ابھی محسن بھائی نے جو کال کی اس بچے سے جو بات وہ بچہ کر رہا ہے وہ ہی سمجھ لیں سن لیں اور دل میں بٹھائیں. تو ماشاءاللہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس تو یہ تو ایک خلاصتاً میں نے غزوات میں سرکار کا کردار عالی جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی. سن 2 ہجری میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک آپ سے کیا. اور یہ دوسرا جو ہے نا رشتہ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے آپ فرزندی میں آئے یعنی دامادی کا شرف آپ کو حاصل ہوا. اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 22 سال کے قریب تھی. حضرت مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی عمر مبارک سیرت کی کتابوں میں 18 سال آتی ہے. تو اس نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی سب شریک ہیں. بلکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک موقع پر کہ 400 مسکال مار مقرر ہوا تھا اور مار کی ادائیگی میں جو رقم ہے یہ حضرت عثمان غنی نے پیش کی تھی. یعنی ذرا جب آپ بیچنے گئے تو ذرا بھی خریدی اور پھر ذرا خرید کر جو رقم حضرت مولا علی کو پیش کی اس کے بعد آپ نے وہ زرہ بھی پیش کر دی اور کہا کہ علی یہ زرہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے ہی سجتی ہے اور کون جوان ہے جس کے لیے یہ سجے گی. نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے موقع پر یہ آپ کو وہ تلوار بھی عطا فرمائی جس کا نام ذوالفقار ہے مشہور جس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو وہ بھی آپ کو عطا فرمائی گئی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ شرف حاصل ہے اور پھر آپ کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جو اولاد عطا فرمائی جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اولاد فرمایا. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ صلب علی سے ہوگی. اور آپ کے دونوں فرزندوں کو جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا اور جوانان جنت کا سردار فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے میں اتنی بات عرض کروں گا کہ ایمانی درجات میں روحانی درجات میں جو اللہ اور اس کے رسول کے قرب میں جتنے بھی درجات ہیں دینی ایسا کوئی رتبہ یا ایسا مرتبہ نہیں ہے جس میں کہ بعد از انبیاء و مرسلین امت کو عطا فرمائے گئے ہوں اور حضرت مولا علی شیر خدا اس میں شریک نہ ہوں. یعنی اول اسلام لانے والوں میں سابقون الاولون میں ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا آپ کو خطاب ہے. اعد لہم جنات جن کے لیے جنتیں تیار کی گئی آپ ان میں سے ہیں. اولئک اعظم درجۃ فرمایا گیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اور جنہوں نے خرچ کیا ہے راہ خدا میں وہ ان کے درجات بلند ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا شیب ابی طالب میں 3 سال محصور جب رہے بند بھی رہے سرکار کے ساتھ اور ذوالعشیرہ کی دعوت سے لے کر ہر مشکل میں سرکار کے ساتھ بھی ہیں. اس لیے اعظم و درجتاً کے جو درجات ہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا جو عموم ہے اس میں بھی داخل ہیں اور اعظم و درجتاً کے جو خصوص ہے آپ اس میں بھی داخل ہیں. پھر ہجرت کے موقع پر آپ کی قربانی، ہجرت کے بعد تمام غزوات میں آپ کی قربانیاں، تو مجاہدین صحابہ میں جو مقام ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے. ذوی القربا میں آپ شامل ہیں کیونکہ آپ کی داماد رسول ہیں اور حسنین کریمین کے ابا ہیں. یہ تمام جو ہے نا خصوصیات ایک خلاصتاً میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا دینی مرتبہ اور روحانی کو مرتبہ مقام ایسا نہیں ملتا کہ جس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک سبقت لینے والے صحابہ میں اور نبی پاک کے جانثاروں میں سے نہ ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے آخری کالر ہیں محمد قادری صاحب لندن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد بھائی، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ ویری ویل تھینک یو. ماشاءاللہ. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہو آپ؟ جی اللہ کرم، دعائیں آپ کی. شاہ صاحب ایک جواب ہے وہ پتہ ہے بندے کہندے نا حضرت علی دا نعرہ نہیں ماری نا جی آپ بھی پتہ ہے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ بھی انٹرنیٹ پر کہندے نا انٹرنیٹ پر تسی آندے ہو ریکارڈنگ آپ یوٹیوب پر رکھ دیو حضرت علی دا نعرہ نہیں ماری نا
شیعہ مرد ہیں. تو اس کا ایک نمبر ایک سوال ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے اسی منہاج القرآن دے مرید ہیں سارے پیر صاحب تاج القادری صاحب, تو تسی کہندے وہ بھی شیعہ ہیں, ایک وہ بھی جواب دے دو, ثبوت پیش کر دو, بہت مہربانی آپ کی, تو اللہ آپ کو صحت سلامت رکھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے سوال کیا ہے. تو انشاءاللہ شاہ صاحب اگر آج کے پروگرام میں وقت ملا تو ضرور اس پر گفتگو کریں گے. جی شاہ صاحب. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تمام ان مراتب میں آپ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے آپ کو سارے شرف عطا فرمائے. جی جی ٹھیک ہے جی. اور اب میں یہ خاص جو چند آپ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں مقام محبت آپ کے اور خاص اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے, ان کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ایک تو درجہ بدرجہ ایک آپ کی سیرت طیبہ کے حوال تھے. تو اب یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک سفر میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہیں گئے ہوئے تھے باہر. تو یہ خاص ایک محبت کی بات ہے. جامع ترمذی شریف سے عرض کر دوں, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال اللہم اتنی بحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر فجاء علی فاکل معه, کہ آپ کے پاس ایک پرندہ بنا ہوا پیش کیا گیا. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو تجھے, وہ اس میں میرے ساتھ طعام میں کھانے میں شریک ہو, تو اس کو بھیج میرے پاس. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ آ گئے, اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام اس دعوت میں ڈنر میں کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے. یہ آپ کی شان پاک ہے کہ اللہ کے محبوب ہے مخلوق میں حضرت مولا علی شیر خدا بعد از انبیاء و مرسلین کے, یہ آپ کا مرتبہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایک سفر میں اچھا نبی کریم حضرت مولا علی شیر خدا کہیں تشریف لے گئے, تو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا, آپ ہمیں مولا دعا فرما رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے یہ, یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں جو حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت ہے اس کی نشانی ہے. پھر ایک بات خاص حضرت مولا علی کے مرتبہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے وقت میں یہ فرماتے تھے کہ ان کننا لنعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب, کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ جانتے تھے صحابہ کہ جو شخص حضرت مولا علی شیر خدا سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. ٹھیک جی, جامع ترمذی شریف میں صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اس شخص کے ایمان میں خطرہ تھا اور اس کو منافق مانا جاتا تھا جو حضرت مولا علی شیر خدا سے بغض رکھتا ہو یا آپ کے بارے میں کینہ رکھتا ہو. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ ایک سوال بھی آیا تھا شاید آپ کے پاس کہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت مولا علی کی معاذ اللہ کو تکفیر کرے تو کیا مسلمان رہتا ہے. وہ اس کے ساتھ جڑتی ہوئی بات ہے کہ صحابہ تو صرف جو بغض رکھے, وقتی طور پر بغض بھی رکھے آپ سے, اس کو منافق سمجھتے تھے, اور کہاں یہ کہ کوئی تکفیر کر دے تو وہ مسلمان رہتا ہے. مولا علی شیر خدا کے ایمان پر تو اجماع ہے صحابہ کرام کا کہ وہ مومن صالح ہیں, مومن صالح ہیں. تو اب ان کو معاذ اللہ کو کافر کہے گا تو کیسے مسلمان رہے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کو کی تکفیر کرنے والا بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا مقام ہے. آپ سے بغض رکھنے والا جب مسلمان نہیں رہتا. اور پھر یہ اندازہ فرمائیے کہ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان سے جو بغض رکھنے والے ہیں وہ کفار ہیں. ٹھیک جی, کفار ان سے بغض رکھتے ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یعجب الذراء لیغیظ بہم الکفار, کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ ان سے تو کافر ہی ہیں جو بغض رکھتے ہیں. تو مولا علی صحابہ میں ایسے صحابی ہیں کہ جن کے ایمان پر جو ہے امت کا اجماع ہے. تو ان کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو کیسے وہ مسلمان رہ سکتا ہے. اچھا, یہاں یہ الفاظ مبارکہ بدر کے موقع پر آپ کے بارے میں کہے گئے ہیں. حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یوم خیبر کو آپ نے یہ فرمایا تھا
کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، کہ صبح میں خیبر میں لشکر اسلام کا جو جھنڈا ہے اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ کے ہیں۔ تو صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا آپ پوچھ رہے ہیں، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یشتکی عینہ ہے، کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو فرمایا ان کو بلا لو۔ وہ آئے تو باسا کا رسول اللہ فی عینہ ہے، پہلے تو سرکار نے یہ معجزہ پیش کیا سامنے صحابہ کرام کے کہ آپ نے لعاب دہن مبارک مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، اور فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی جی۔ حتی لم یکن بہ وجع، یہاں تک کہ ایسا معلوم کہ تکلیف تھی نہیں آپ کی آنکھوں میں۔ اور آتاہ الرایۃ، کہ کل جس کو جھنڈا ملے گا وہ ہوگا جو اللہ کا محبوب ہے، اس کے رسول کا محبوب ہے، اور وہ ٹوٹ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ شان مبارک حضرت مولا علی کی ہے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور خود ان کی سچی محبت ہے اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کیوں کہ ان کی محبت کو خود سرکار دو عالم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ محب صادق ہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، محب بھی ہیں وہ، محبوب بھی ہیں۔ تو ان کو جھنڈا عطا فرمایا گیا، اور پھر انہی کے دست اقدس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قلعہ قموس کی فتح، جو کہ کئی روز سے نہیں ہو رہی تھی، حضرت مولا علی شیر خدا کے دست اقدس پر وہ فتح ہوئی۔ ہمارے پاس تقریباً 7 منٹ ہے جی۔ اب آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ سوالات بھی کر لیں، جی میں ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی پیش کرتا جاؤں گا، لیکن آپ اگر سوالات کوئی رہتے ہوں تو آپ سوال تقریباً آپ کی اس گفتگو کے دوران ہو چکے۔ عاطف جبار صاحب نے خلفائے ثلاثہ سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت تھی اس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے، تو اس کے متعلق بتا دیں۔ جی میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ہم بجائے اس کے کہ حضرت علی المرتضیٰ ان سے جو محبت فرماتے تھے پیش کریں، یہ مقام ہے کہ آج جو خلفائے راشدین ان سے محبت کرتے ہیں نا، چونکہ آج ان کی شخصیت کا دن ہے، آپ آج ان کے بارے میں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک وقت میں ابو جہل کی بیٹی سے کے نکاح کے باری جب مسئلہ آیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ناراضگی کا اس پر اظہار فرمایا، تو مولا علی شیر خدا کو سرکار کی بارگاہ میں لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور عرض آپ نے فرمایا حضرت مولا علی سے، جب حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں شرمندہ ہوں اس بات سے، میں سرکار کی بارگاہ میں کیسے جاؤں، تو فرمایا میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں اور ہم پیش ہوں گے، اور مجھے اعتماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہ محبت ہے کہ سرکار جب جماعت میں حضرت مولا پاک پیش نہیں ہوئے مسجد نبی شریف میں، تو سب سے پہلے آپ کی کمی جس نے محسوس کی وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور فوراً دوڑتے ہوئے گئے بستان بنی عامر کی طرف، جس طرف کہ حضرت مولا علی نخلا کی طرف گئے تھے، اور آپ کو ساتھ لے کر آئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے پیش نہیں کیا اور سرکار نے اپنی رضا کا اظہار نہیں فرمایا، اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کی بے چینی گئی نہیں۔ تو یہ ہے ان کے آپس درمیان محبت۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا تھا کہ حسنین کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے کیا؟ جب ان کو حصہ زیادہ حسنین کریمین کو حصہ زیادہ عطا فرمایا تو وہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے حسنین کا بابا ہے ایسا تمہارا باپ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی میں میں نے ابھی وہ بات عرض کی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے کہ زرہ خریدی، زرہ بھی پیش کر دی، پھر اس کی قیمت جو تھی وہ بھی آپ کو پیش کی، اور اس طرح یہ پیغام جو ہے شادی کا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اختصار سے آج اصل میں اور اقضل امہ کا جو خطاب ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور یہ بھی حضرت فاروق اعظم کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں لولا علی لالا کا عمر، علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے، یعنی اتنی ضرورت ہے ہمیں علی کی، اور علی سے بہتر وزیر، علی سے بہتر مشیر، اور علی سے بہتر حکمت کا دروازہ اور شورا کا سربراہ
ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان سے محبت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے عرصہ خلافت میں ان کے مشیر بھی رہے، ان کی اقتداء میں نمازیں بھی ادا فرماتے رہے، اور ان کے فیصلوں کی توثیق بھی فرماتے رہے، فیصلوں کی توثیق بھی فرمائی۔ اور پھر ایک دوست کا سوال یہ آیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اس کے بارے میں احتجاجی تبرسی اٹھا کے دیکھیں اور اصول کافی اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت اسامہ سے یہ کہا ہے کہ میں نے بیعت بھی کی ہے اور میں نے ان کی اقتداء بھی کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم دنیا میں ان کو کیوں نہ اپنا امام بنا لیں۔ اس لیے یہ ایسی بات کہنا بالکل غلط ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 3 جو فضائل ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو 3 شانیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے عطا ہوتی تو سرخ سونے سے زیادہ بھی مجھے محبوب ہوتی۔ آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیارے رسول کی پیاری بیٹی ان کے نکاح میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں انہوں نے رہائش رکھی ہے، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو کچھ رسول اللہ کے لیے حلال تھا، اور فرمایا خیبر کے دن جھنڈا آپ کو عطا فرمایا گیا۔ یہ آپ کی وہ امتیازی شانیں ہیں کہ ہمیں محبوب ہیں، اور جس کو عطا فرمائی گئی ہیں وہ بھی ہمارے محبوب ہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے عظیم مراتب۔ اور ابھی آخر میں جس ساتھی نے سوال کیا ہے وہ انہوں نے کہا جی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نعرہ کے بارے میں نے کبھی روکا؟ سب میری تقریروں میں، یعنی جہاں جہاں بھی تقریریں، آج تک میری تقریباً 6-7 ہزار تقریروں کی کیسٹیں موجود ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی کانفرنسیں، مولا علی شیر خدا کے لیے نعرہ ہم نے کبھی نہ منع کیا ہے، نہ کبھی یہ کہا ہے کہ یہ شیعوں کا نعرہ ہے، میں تو اس کو اپنا نعرہ کہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 4 یار کا نعرہ جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں بھی مولا علی موجود ہے نا، مولا علی کے بغیر 4 یار مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حضرت علی مرزا کو نہیں مانتے، تو حضرت علی مرزا کو نہ مانتے ہوتے تو 4 یار میں نعرہ پھر کیوں لگاتے؟ کیونکہ 4 یار میں تو چوتھے حضرت علی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بدبختوں کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے الحمدللہ میں اہل السنہ والجماعہ ہوں، لیکن علی مولا کا بیٹا ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، لیکن میں سنی ہوں۔ یہ سبق بھی مجھے مولا علی نے سکھایا ہے کہ 3 جو خلفائے ثلاثہ کی عظمت کے لیے ہم سینہ سفر رہتے ہیں، یہ مولا علی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے خلفائے ثلاثہ کو پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کرتے رہے، اور آج بھی ان کی اولاد جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کی عزت و عظمت کے لیے برسر پیکار ہے۔ تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کو چھوڑ کر یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کی دی ہوئی ڈیوٹی پر ہم، جیسے امام حسن مجتبی، حضرت امام علی مقام امام حسین، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے رہے، آج بھی ان کی اولاد حضرت علی کے طریقے پر ہی خلفائے ثلاثہ کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ یہ ان کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، ورنہ ہمیں کہاں شعور تھا ان باتوں کا؟ ہم تو ان کے نقش قدم پر، انہی کی بتائی ہوئی باتوں پر، ہم صحابہ کرام جو سرکار کے ناصر ہیں، حضرت علی ہی نے بتایا کہ ان کی حفاظت یہ میری اولاد کا فرض ہے۔ آج الحمدللہ وہ ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں۔ آخر میں اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 شعر صرف حضرت مولا علی کی شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے میں انتخاب شعروں کا، کیونکہ یہ ہے بڑا طویل۔ حضرت میں آپ کے اس اشعاروں میں ہی انشاءاللہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا، تو میں ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور شاہ صاحب قبلہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ مزید کیونکہ یہ ہمارے پاس جو وقت تھا 2 آورز، یہ تو انف نہیں ہے کہ ہم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس کے اندر جو ہے وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے متعلق اور ان کی سیرت پاک کے حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز کیونکہ ابھی جو نکاح کے متعلق بھی اور شہادت کے متعلق بھی بات رہتی ہے، لیکن پھر آئندہ کسی پروگرام کے اندر انشاءاللہ وہ بات کو مکمل کریں گے۔ تو بہت شکریہ، آپ جتنے بھی احباب نے بڑے آسان طریقے سے سوالات کیے، اچھے سوالات کیے، تو انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نیکسٹ ویک بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی کالز کی جنہوں نے کچھ ایسے سوال کیے جو بہار شریعت کے حوالے سے ہوں گے، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کال کریں اور سوال پیش کریں۔ تو بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ آپ کا بھی، اور شاہ صاحب قبلہ کے انہی اشعاروں پر ہی ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ مظہر فیض خدا، جانو دل ختم رسول، قبلہ آل نبی، کعبہ ایجاد یقین،
جلوہ پرداز ہو نقش قدم اس کا جس جا، وہ کفے خاک ہے ناموس دو عالم کی امین، نسبت نام سے اس کی ہے یہ رتبہ کہ رہے ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمین، جہاں پناہا دل و جہاں فیض رسانہ شاہا، اخی ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین، جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ اے عرش نگین، تیری مدحت کے لیے دل و جہاں کام و زمان، تیری تسلیم کو ہیں لوح و قلم دست و جبین، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری، صرف آدھا اثر شعلہ دود دوزخ، وقف احباب گلو سنبل و فردوس بری۔ اور انہی کا ایک شعر جو ہے وہ نظر کرتا ہوں کہ خاک صحرائے نجف جوہر سیر عرفا، چشم نقش قدم آئینہ بخت بیدار، آئینہ بخت بیدار۔ تو انہی کلمات طیبات کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی تمام سننے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ہمیں اس مختصر وقت میں آپ کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل تھا، اس لیے چند اشارات کرنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، حضرت مولا پاک کے فیضان سے ہمارے تمام سننے والوں کے قلوب و اذہان کو منور و روشن فرمائے، اور امہ چینل کو اللہ تعالی مولا پاک کے شان ولایت کا صدقہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے جی ایم صاحب کو اور اللہ تعالی ان کو برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے، اور پوری دنیا میں اس پروگرام کو سننے والے ہمارے ناظرین جہاں بھی یورپ میں بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، اور عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔